young influencers ہیں ان کی لائف میں چینج کس طرح آ سکتا ہے؟ میری لائف میں تو بہت چینج آیا. What was the role of your mother in your life? اگر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو اس کے پیچھے میری ماما کا ہاتھ ہے. You are a woman in Pakistan. Successful ہونا is very easy. محنت دونوں کو کرنی پڑتی ہے. برانڈس جو ہیں وہ کیا ایسی چیزیں دیکھ کے ایک انفلوئنسر کو اپروچ کرتے ہیں؟ آپ کی کنٹینٹ کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. لیک آف یونٹی ہے اسلام آباد کے انفلوئنسرز میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لڑکیوں میں جیلسی فیکٹر تو ہوتا ہے. پوڈ کاسٹ پہ جتنے بھی انفلوئنسرز آئے انہوں نے کبھی کسی دوسرے کی تعریف نہیں کی. جو لڑکیاں ہوتے ہیں نا آئی تھنک وہ بہت رف ٹف سے ہوتے ہیں. جو لڑکیاں ہوتی ہیں پتہ نہیں ان میں کیوں جیلسی فیکٹر آ جاتے ہیں. اپنے خون کے رشتوں کو بدلتے ہوئے دیکھا تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. لوگ آپ کو اسٹبن نہیں کہتے؟ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاپا جتنے اسٹرانگ تھے میں اب سے کئی زیادہ اسٹرانگ ہوں. آپ کی بہنوں کے ساتھ کیسا ایکویشن ہے؟ دوستوں کے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں. مجھے جو کچھ باتیں ہوتی ہیں میں زیادہ شیئر نہیں کرتی اپنے گھر پہ. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود آن لائن ٹرولز؟ ایسی حرکتوں کی وجہ سے نا فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں. ثنا یوسف کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا، آپ کی کیا اس وقت فیلنگ تھی؟ آپ ایک لڑکی ہیں، آپ کی باؤنڈریز ہونی چاہیے. اس لڑکی کو جس طریقے سے ڈیمین کیا گیا پورے پاکستان کے سامنے، دیٹ واز اننیسیسری. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی نا ریپوٹیشن خراب کرتے ہیں لڑکیوں کی بھی. عورت مارچ ایک اپنا رول جو پلے کر سکتے تھے وہ پلے کر رہے ہیں یا انہوں نے نہیں پلے کیا؟ مردوں اور عورتوں کو برابری کا نام ہے، مقابلے کا نام نہیں ہے. ہماری عوام تو دیکھیں اس کو جس کے پیچھے لگاؤ لگ جاتے ہیں. واٹس یور ٹیک آن خلیل الرحمان قمر؟ عورتوں کو جس طرح سے وہ کرتے ہیں وہ کتنی غلط بات ہے. ایسے کون سے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں؟ یہ کام ہی فضول ہے مجھے لگتا ہے. السلام علیکم نوشا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ٹائم نکالنے کے لیے. کوئی بات نہیں. آپ نے یو نو اٹس این آنر فار اس، آپ اپنے بزی اسکیڈول سے ٹائم نکال کے آئیں. تو باقی آپ کوئی نروس وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے؟ ہاں تھوڑی سی تھی، لیکن اب آپ سے پہلے جب میری بات کی ہے تو میں ابھی نہیں ہوں، کمفرٹیبل ہوں، بٹ اگر آگے ہو گئی تو سوری. نہیں تو وہ روک دیں گے، خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بتائیں کیا چل رہا ہے لائف میں آج کل؟ بس لائف میں یہی سب چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، کمپینس چل رہی ہیں، کولیبریشنس چل رہی ہیں برانڈ کے ساتھ. بس یہی. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو انفلوئنسنگ شروع کرتے ہوئے؟ اچھا جب میں اس پلیٹ فارم میں آئی تھی تو اس کے اکارڈنگلی میں دیکھا بتاؤں تو مجھے 5 ایئرس ہو گئے ہیں. لیکن جب مجھے صحیح سمجھ میں آیا اس کام کے بارے میں اور میں نے صحیح اس کو کیا کام، تو یہ اس ٹائم کے لیے مجھے 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں. پھر اگر میں آپ کو بولوں کہ ایز اے پروفیشنل اگر میں نے اس چیز کو صحیح سے سمجھا اور میں نے صحیح سے کام کیا تو مجھے 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے ہیں اس کو. نہیں تو آپ نے کہا کہ پہلے آپ اس کو ایک ایز اے گپ شپ جو ہے وہ آپ لے کے چل رہی تھیں اور اب آپ اس کو 3 سال سے پروفیشنل. تو فرق کیا ہے؟ اور فرق مطلب آپ کی اگر آپ اس کو ایز اے پروفیشن لیں آپ یا جو بھی ینگ انفلوئنسرز ہیں تو وہ ان کی لائف میں چینج کس طرح آ سکتا ہے؟ اچھا میری لائف میں تو بہت چینج آیا ہے. اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ اپنی اسٹوری سناؤں تو میری لائف میں بہت چینج آیا ہے. کیونکہ میں ایک بہت کنزرویٹو فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھ جاتا. موسٹلی ہماری پاکستان کی فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس فیملی سے ہم آتے ہیں وہ اس فیملی میں نا لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی. کیوں نہیں اچھی لگتی؟ کیونکہ ان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو جب میں یہاں پر آئی میں نے ایک بہت رینڈملی پیج بنایا. ٹھیک ہے، میں وہاں پہ کھانا فوڈ جاتی تھی ریسٹورینٹ میں، فوڈ پکچر پوسٹ کر دیتی تھی. مجھے پتہ بھی تھا. جب مجھے پتہ چلا میں نے اپنی ماما سے پوچھا تو میری ماما کو بھی اتنی نالج نہیں تھی کیونکہ اس ٹائم مجھے بھی نہیں تھی. تو میری ماما نے مجھے یہی بات بولی، بیٹا جو بھی کرنا ہے کرو لیکن میری عزت خراب نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو چکی تھی جب میں 8 کلاس میں تھی. تو اور میری ماما مجھے یہ کہتی تھی کہ میرے پاس نا کوئی کمپلین لے کر نہیں آئے کہ تمہاری بیٹی نے کیا کیا. تو یہ بات میرے دماغ میں تب سے لے کے اب تک ہے. کبھی بھی میں نے اپنی باؤنڈریز اپنے لیمٹس کو کراس نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں ہم جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں نا وہاں پہ اچھے برے لوگ دونوں ہوتے ہیں. ایک پازیٹیو وے ہوتی ہے، ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، ایک نیگیٹیو وے ہوتی ہے. اب وہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے وہ ہم نے خود چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ یہ لڑکیوں کے لیے اچھی فیلڈ ہے تو واقعی میں بہت اچھی فیلڈ ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے، یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کو اس چیز کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے. بہت سیف ہے، بہت سیکیور ہے، آپ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں. آج کل میں دیکھتی ہوں کہ ہر ڈاکٹر، ٹیچر، لائر، ہر پروفیشنل جو مطلب اس ڈگریز لے کر لوگ اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں. اتنا پڑھائی کے بعد بھی وہ اس پلیٹ فارم سے پیسے کما رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں، جو بچوں میں رہ جاتی ہیں، جو باہر نہیں نکل سکتی، ان کے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں تو وہ اس کے تھرو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکتی ہیں، پیسے کما سکتی ہیں اور عزت کے ساتھ کما سکتی ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے کما سکتی ہیں. اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر سکتی ہوں تو ہر لڑکی یہ کام کر سکتی ہے. کیونکہ جب میں 8 کلاس میں تھی میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میرے بابا نے، میری ماما نے ہم لوگوں کو نا بہت ایک شیل میں رکھا جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا ہوتی کیا ہے.
مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا. مجھے بس یہ پتہ تھا کہ میری کچھ دوستیں ہیں, میری فیملی ہے, میرے چاچو ہیں, ماموں ہیں, یہ سب لوگ ہیں, میری کزنز ہیں. مجھے لگتا تھا کہ دنیا یہی ہے, یہی ریئلٹی ہے. لیکن جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد جو میں نے چیلنجز فیس کیے اپنی لائف میں, وہ بہت مشکل تھا میرے لیے, بہت مشکل تھا. اور جب میں نے دیکھا کہ لوگ کیسے چینج ہو جاتے ہیں, تو مجھے جب پتہ چلا کہ لوگ کیسے چینج ہو جاتے ہیں, کیونکہ سب کو نا, جب ایک آپ کی فیملی ممبر میں سے کوئی بھی جاتے ہیں نا, تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس نے ایک رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر چھوڑ کے چلا گیا. وہ بس کیا دیکھتے ہیں, پراپرٹی دیکھتے ہیں, پیسہ دیکھتے ہیں, یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو جو میرے سب لوگ تھے, چاچو, یہ سب لوگ تھے, انہوں نے بھی یہی دیکھا کہ یار ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے, پراپرٹی سیکیور کرنی ہے, پیسہ سیکیور کرنا ہے. اگر میں یہاں پہ بول رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو, میری فیملی میں بہت سے لوگوں کو ایشو بھی ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اٹس اوکے, اب ہو جائے. کیونکہ اس ٹائم نا میں بہت چھوٹی سی تھی, میری بہنیں بھی بہت چھوٹی تھی, میری ماما پراپر ہاؤس وائف تھی, میری ماما کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا. یہاں تک اگر میں کہوں کہ میری ماما نے کبھی اپنے گھر سے بائی گروسری کرنے بھی نہیں گئی تھی, کیونکہ ہمارے گھر کے ڈرائیور ہوتے تھے, وہ سب کرتے تھے. میرے بابا نے کبھی میری ماما کو مطلب یہ ذمہ داری کبھی دی نہیں, کیونکہ میرے بابا نے جس طرح سے ہمیں اتنے پیار سے رکھا, اتنے پروٹیکٹیو وے میں رکھا, ویسے میری ماما کو بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا, تو وہ میری لائف میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے ڈیفیکلٹ فیز وہ تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ فیز کراس کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں, تو مجھے اب لگتا ہے کہ میں دنیا میں ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں اور سب کچھ فیس کر سکتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے اب آ کے. تو جب میں یہ سب کر سکتی ہوں تو ہر لڑکی یہ سب کر سکتی ہے. باقی آپ کا اپنا طریقہ ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. آپ کے والد کا انتقال کس سال میں ہوا تھا؟ 2014 میں میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور بہت سڈنلی ڈیتھ ہوئی تھی. کوئی بیمار نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ایون وہ رات کو آئے, ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. تو میں نے رات کو ان کو یہ بولا کہ بابا میں نے کٹنگ کروانی ہے تو مجھے پیسے چاہیے. مجھے کہتے ہیں میں صبح آفس جاؤں گا تو میں پیسے آپ کی ماما کو دے جاؤں گا, ان سے لے لینا. تو یہ بات ہوئی, ہم سو گئے. تو صبح 5 بجے کا ٹائم تھا, فجر کا ٹائم تھا. میری ماما اٹھی, رونے لگی. ہم لوگوں کو اٹھایا. میری بابا کی طبیعت خراب ہوگی, ان کو نا بلڈ پریشر کا ایشو تھا. تو ہمیں یہی لگا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو جب ان کو وامٹنگ ہونے لگی, ان کے منہ سے خون آنے لگ گیا, تو میری ماما نے کہا کہ میں نا چاچو کو بلا, کیونکہ ہم لوگ سیپریٹ رہتے تھے. وہ اوپر والے پورشن میں تھے, ہم لوگ نیچے کے لیے اپنے پورشن میں تھے. میری ماما نے کہا کہ میں چاچو کو بلا لیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو نہ بلاؤ, میرے ڈرائیور کو فون کر دو. تو ہمارا جو میرے بابا کا پرسنل ڈرائیور تھا, تو میری ماما نے کال کی. وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ 5 منٹ میں وہ انکل ہمارے گھر کے باہر تھے. کیسے آئے کچھ سمجھ نہیں, 2 منٹ بھی نہیں لگے کہ وہ انکل گھر کے باہر ہو گئے. میرے بابا گئے تو ہم اپنے روم میں تھے. میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ بابا کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, بس میری شال میرے اوپر رکھ دو. سردیاں تھیں, شال ہمیں نہ دی. تو کہتے ہیں سو جاؤ, میں ابھی آتا ہوں, ڈرائیور آئے گا تو اسکول کے لیے ڈراپ کر, سو جاؤ, پریشان نہیں ہونا. ماما کو کہتے ہیں کہ ان کو پریشان نہیں کرو, ان کو سلاؤ. ایک دفعہ بس وہ گئے, ایک دفعہ میرے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ چلے گئے. تو بس پھر ان کی وہاں پہ ڈیڈ باڈی آ گئی. ہمارے لیے یہ بہت ہی وہ ٹائم تھا جس سے ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی یہ ہو سکتا ہے. ہم نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی, کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے. میری بڑی بہن آئی تھنک میٹرک میں تھی, 10th کلاس میں تھی, میں 8th کلاس میں تھی. چھوٹی بہن تو میری بہت چھوٹی تھی. اور میری ماما بھی پراپر ہاؤس وائف تھی, انہیں بھی نہیں پتہ تھا کچھ بھی. تو بس یہ بہت مشکل تھا. ہوتا ہے یہ, یو آر ایموشنل رائٹ ناؤ اینڈ دیٹس ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. جس کے اوپر گزرتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, جن پہ نہیں گزرتی وہ اس چیز کو نہیں فیل کر سکتے. یہ وہ ہے نا, یہ وہ چیز ہے جو یہ وہ خالی جگہ ہے جو کبھی فیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی جگہ کبھی زندگی میں کوئی نہیں رہ سکتا. تو میرے لیے بہت مشکل تھا یہاں تک آنا, یہاں تک پہنچنا. میں بالکل بھی کانفیڈنٹ لڑکی نہیں تھی, میرے اندر کانفیڈینس نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, مجھے خود بھی حیران ہے کہ میں آپ سے اس موڑ پہ ہوں کہ میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں خود کے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہوں. میں بالکل بھی ایک وہ بچی تھی, بہت سینسیٹیو تھی. میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اپنے ماں بابا کے بغیر. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ان کے بغیر کچھ بھی لائف میں کر سکتی ہوں, اپنے بابا کے بغیر کبھی بھی اپنی لائف میں چل سکتی ہوں.
تو میں یہاں تک پہنچی ہوں. میں نے لائف میں بہت کچھ فیس کیا, میں نے بہت مشکل دیکھی ہے اپنی لائف میں. جب میں نے یہ جب یہاں پہ آئی, میں نے یہ پلیٹ فارم یوز کیا, جب میں یہاں پہ آئی تو میں اپنی لائف میں بہت لو لیول پہ تھی, بہت زیادہ. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں, میں کیسے کروں, کیسے لائف کو اسٹارٹ کروں. مطلب آپ کی لائف میں ایک ایسا فیس آ جاتا ہے. تو پھر میں یہاں پہ آ گئی اور آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. اور لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ کوئی پکچر وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بہت ایزیلی آ گئے. یہ لوگ تو بس کپڑے پہنتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. تو یہ بہت مشکل کام ہے, یہ بھی کام آسان نہیں ہے. دیکھیں, کام کوئی بھی آسان نہیں ہوتا. کوئی بھی, اگر میں بولوں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ کو پیسے بھی آ جائیں گے, آپ کو فیم بھی مل جائے گا, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر یہاں پہ اگر آپ ایک ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتا اس کے پیچھے کتنا اسٹرگل ہوتا ہے. اگر ایک برانڈ آپ کو پے کرتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح ایسے پے نہیں کرتا, وہ ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کو اپنی ریکوائرمنٹس دیتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی ان کو کانٹینٹ چاہیے. اگر ان کے اکارڈنگلی ان کو کانٹینٹ نہیں ملے گا تو وہ آپ کو کانٹینٹ ریجیکٹ کر دیں گے, آپ کو پھر سے بنانا پڑے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی محنت ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ میں پھر سے یہ بات کرتی ہوں کہ ہر لڑکی کر سکتی ہے, کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بس اپنے آپ پہ یقین رکھیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں, لیکن دوسروں سے انسپائر ہو کے یا انفلوئنس ہو کے نہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اور اپنے آپ کو اگر بہتر بنانا ہے تو دوسروں کو مت دیکھیں کہ وہ بہتر ہے تو ہم بھی ان کو دیکھیں. نہیں, اپنی غلطیوں سے آپ بہتر بنتے ہیں. اور اپنی مشکل جب آپ فیس کرتے ہیں نا, اس کو دیکھ کر آپ کو شعور بھی آتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں آگے کس طرح سے چل سکتے ہیں. ٹرو دیٹ. آپ نے بتایا I never intended to start this podcast on an emotional note, لیکن آپ نے اپنی بڑی سنسیریٹی کے ساتھ آپ نے اپنی اسٹوری بتائی. اور what I would like to know is کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا, آپ نے کہا آپ 3 بہنیں تھیں, آپ چھوٹے تھے, اور والد کا ایک سایہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, بندے کو بڑا سپورٹ ہوتا ہے. when your father left, what was the role of your mother in your life? کس طریقے سے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ فیملی جو تھی وہ اس چیز کے پیچھے تھی کہ ہم لوگ پراپرٹی سیکیور کر لیں یا یہ کر لیں, یا جو بھی سچویشن جو کہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو آپ کی والدہ کا رول جو ہے آپ کا اور آپ کی بہنوں کی لائف میں کتنا امپورٹنٹ رہا, اور آپ کے کریئر میں آج آپ جہاں ہیں تو اس میں آپ کی والدہ کا کیا رول ہے؟ اچھا, جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوگی تو سب لوگوں نے ہم لوگوں پہ ریسٹرکشنس لگانا شروع کر دی کہ ان کے گھر سے انٹرنیٹ بند کر دو, ان کو موبائل یوز نہیں کرنے دینا. مطلب جس طرح سے وہ کروا سکتے تھے سب کر دیا. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب فادرس نہ ہونا تو بیٹیوں کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے, انہیں ہر فیصلہ ہر چیز بہت سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے. تب میری ماما نے ہم لوگوں کو بہت پروٹیکٹ کیا. میری ماما نے کہا کہ نہیں, میری بیٹیاں ویسے ہی رہیں گی جیسی جب ان کے بابا تھے تب جیسی تھی, میں ان کو ویسے ہی ٹریٹ کروں گی, اور ان پہ آپ کوئی بھی ایسا ریسٹرکشن یا کوئی بھی ایسا برڈن نہیں ڈالنے دے سکتی میں آپ کو اپنی بیٹیوں پہ, جب ان کو ایسا فیل نہ ہو کہ ان کا باپ نہیں ہے تو ان کی ماں نے بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو آج میری ماما کا میری لائف میں بہت بڑا رول ہے. اگر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو اس کے پیچھے میری ماما کا ہاتھ ہے. اور ایک انسان میری لائف میں آیا, اس کا میں کبھی نام نہیں لوں گی, اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا, اس نے مجھے کانفیڈینس دیا, اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کر سکتی ہو. اگر میں آج یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو اس وجہ سے بیٹھی ہوں کہ میری ماما کو مجھ پہ یقین تھا, اور اس وجہ سے بیٹھی ہوں کہ اس انسان نے مجھے خود پہ یقین کرنا سکھایا. اور میری ماما تو میری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. انہوں نے جتنا کیا مجھے لگتا ہے کہ اتنا کوئی بھی کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتا. میری ماما, جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی, میری ماما کی اتنی ایج نہیں تھی, ہم لوگ خود بھی چھوٹے تھے, میری ماما ینگ تھی, وہ دوسری شادی کر سکتی تھی, اور ہیں بھی بہت پیاری وہ ماشاء اللہ, تو وہ دوسری شادی کر سکتی تھی. ان کے رشتے بھی آئے, لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں. انہوں نے ہم تینوں کے لیے اپنی لائف کو ختم کر دیا, ہم تینوں کے لیے بس ہم ٹھیک رہے, ہمارا سب پورا ہوتا رہے, ہم سب کرتے رہے. انہوں نے لوگوں کی باتوں سے ہم لوگوں کو بہت پروٹیکٹ کیا. میری چاچو لوگوں کی مطلب ہر کسی کی باتوں سے ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. جیسے بابا کے ساتھ بابا نے ہمیں رکھا, انہوں نے بھی اس طرح سے ہمیں رکھا. اگر میں یہاں پہ فائنینشیل کی بات کروں, فائنینشیل ایشوز اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی بھی ہم نے فیس نہیں کیا, وہ تو تھا ہی نہیں. اس میں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, اس کے بعد میں اپنے بابا کا شکر کرتی ہوں, کیونکہ انہوں نے اتنا کمایا, اتنا کیا کہ ابھی تک ہم اگر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت فیملی ایشوز بھی ہوئے. بہت لوگوں نے میری ماما کو بھی بولا کہ ہم آپ سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں بھابھی, ہمارا بھائی تک رشتہ تھا, اب ہمارا ان بچوں سے رشتہ ہے. لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. جب ظاہر سی بات ہے میرے بابا چلے گئے, ان کے ساتھ
رشتے بھی سب چلے گئے. وہ بہت مشکل تھا. میری ماما کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا کیونکہ انہوں نے تو ہم سے زیادہ ایک اپنی زندگی کا حصہ ان کو دیا تھا. ظاہر سی بات ہے, لیکن بس پھر یہ ریالٹی ہے. I think this is the reality of life. یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس طرح ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا نہیں کہ میرے چاچو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ باقی سب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب کے پاس ہے, اللہ کا شکر ہے, سب کچھ ہے. لیکن بٹ یہ ہے کہ ان کو بس یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ہم لوگ کیوں نہیں آن کر رہے, ہم لوگوں کو آن کرنا چاہیے تھا. بٹ میں کہتی ہوں کہ اٹس اوکے, جب ٹائم چلا جاتا ہے, جب وہ ٹائم تھا جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی ان کی. ایک میل رول نا میری زندگی میں نا نہیں تھا. اگر میں آپ کو بولوں, نہ بھائی تھا میرا, ہم 3 بہنیں, نہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی. تو میری ماما نے بہت کچھ فیس کیا, بہت کچھ. میں لوگوں کی باتیں, تمہاری بیٹیاں ہیں, تم ایسے کرو گی, تم ایسے کرو گی, تم بس بہت باتیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک سنگل پیرنٹ آپ مشکل ہے, آسان نہیں ہے. تو بس آج میں جو بھی ہوں اپنی ماما کی وجہ سے ہوں. میں یہ تو یہی بولوں گی اور ہمیشہ میں ان کو ہی کریڈٹ دوں گی. رائٹ, آپ کو میں اور ایموشنل نہیں کروں گا. یہ جو ٹاپک ہے یہ ہماری اپنی فیملی میں بھی اس طرح کی سچویشنز ہم لوگوں نے دیکھی ہیں کہ ینگ ڈیتھس ہوئی ہیں اور اس کے بعد فیملیز کو جو ہے وہ بھی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو کوڈوز ٹو یو, آپ لوگوں نے, آپ کی بہنوں نے اتنی مشکل وقت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک مقام پہ پہنچایا. تو پرے کہ آپ لوگ آگے اس طرح اور بھی ترقی کریں. وٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو ناؤ از کہ ایک بہت ہمیشہ سے ایک سوال آتا ہے جب بھی کوئی فیمیل انفلوئنسر کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ایک سکسیزفل فیمیل انفلوئنسر کو دیکھتے ہیں, تو یہ بات لوگ کرتے ہیں کہ اف یو آر اے ویمن ان پاکستان, آپ کے لیے انفلوئنسر بننا اور سکسیزفل ہونا از ویری ایزی ایز کمپیئر ٹو اگر کوئی لڑکا انفلوئنسر بنتا ہے آ کے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس میں کوئی سچائی ہے یا لڑکیوں کے لیے بھی اتنی محنت ہے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اتنی ہی محنت ہے. دیکھیں آپ, اب یہاں پہ میں آپ سے پھر وہ بات ریپیٹ کروں گی کہ ہم جن فیملی سے آتے ہیں وہاں پہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پیرنٹس آپ پہ ایک یقین کر کے آپ کو یہ کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی بہت رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں, میں جب کوئی کام کرتی ہوں نا تو میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے میری ماما کو کچھ فیس کرنا پڑے, جس وجہ سے میری بابا کی عزت خراب ہو جائے, یا جس وجہ سے میرے اپنی ریپوٹیشن خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر ہم ہاں یہ ہے کہ آپ لڑکیوں کو جلدی اپروچ کر لیتے ہیں برانڈس جو ہوتے ہیں, اس کے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ لڑکوں کا میں کہتی ہوں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن اتنا ایزی نہیں ہوتا جتنا ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آئی تو لڑکی اس کو سب مل جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. محنت دونوں کو کرنی پڑتی ہے, محنت دونوں جگہ پہ. اور برانڈس جو ہیں وہ کیا ایسی چیزیں دیکھ کے ایک انفلوئنسر کو اپروچ کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگ بات کریں کلودنگ برانڈس اگر ہیں تو وہ کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپروچ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے انڈورسمنٹ کریں؟ کیا اس کے پیچھے میکینزم کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ بہت دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں. کیا آپ کے ویوز دیکھے جاتے ہیں, کیا آپ کے اس کانٹینٹ میں آپ کو ویوز آ رہے ہیں. فالوورس بھی دیکھے جاتے ہیں آپ کے, ظاہر سی بات ہے فالوورس بھی. لیکن مطلب مجھے لگتا ہے کہ فالوور زیادہ آپ کے ریچ زیادہ میٹر کرتی ہے اور آپ کی کانٹینٹ کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں, کانٹینٹ کوالٹی اس لیے میٹر کرتی ہے. دیکھیں, اگر میرے سامنے کوئی انسٹاگرام پہ ریل آئے گی جس کا مجھے وہ اچھا نہیں لگے گا, جس کی مجھے کوالٹی اچھی نہیں لگے گی, کوالٹی اچھی نہیں لگے گی, ویڈیو کی بلر ہوگی, تو میں اس کو آگے کر دوں گی کیونکہ میرا دیکھنے کا دل نہیں کرا, تو میں نہیں کرتی. لیکن جو بہت اچھی صاف ستھری ویڈیو ہوگی اس کو میں دیکھوں گی, مجھے مزہ بھی آئے گا دیکھنے میں. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. مطلب کوالٹی کو دیکھتے ہیں, اور فالوورس تو آج کل فیک بھی آ جاتے ہیں نا. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے تو امپورٹنٹ ہے فالوورس ہم لوگ پرچیز نہیں, تو جب برانڈز آتے ہیں تو وہ پہلے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے ڈیش بورڈ کی ریچ مانگتے ہیں. آپ کو جب کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس پہ بھی ہم سے مانگتے ہیں. اچھا, مانگتے ہیں ساری چیزیں. لیکن یہ نہیں کہوں گے کہ سب بھی مانگتے ہیں, کہ موسٹلی مانگتے ہیں. یہ نہیں کہوں گے جتنے آتی ہیں کمپینس وہ سب مانگتے ہیں, نہیں, بس کچھ ہوتے ہیں جو مانگتے بھی ہیں. رائٹ. تو آج کل یہ جب آپ لوگ مطلب انفلوئنسز کمیونٹی جو ہے, یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ تیزی سے ہم لوگوں کو انفلوئنسز نظر آ رہے ہیں. کچھ پائنیئرز ہیں جو کہ پرانے ہیں, کچھ ہم لوگوں نے پچھلے 1 سال میں دیکھا ہے کہ, اور اسپیشلی رمضان میں تو فوڈ بلاگرز, ہر بندہ فوڈ بلاگر بنا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں فوڈ ایوری ویئر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اتنے زیادہ انفلوئنسرز ارد گرد ہوتے ہیں
تو کمپٹیشن کتنا ہوتا ہے, اور یہ جو ایک ریس ہوتی ہے ٹو گیٹ دا برانڈ, کیونکہ الٹیمیٹلی کوئی انفلوئنسر ہے, جس طرح میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, میرا الٹیمیٹ گول ہے کہ میں نے بھی اس سے مانیٹائزیشن کرنی ہے, کچھ پیسے کمانے, آپ لوگوں کا بھی یہ گول ہوتا ہوگا. تو آپ لوگ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں اب اتنے زیادہ نوائزز جو آپ لوگوں کے ارد گرد ہوتی ہیں؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس چیز سے بھاگنا نہیں چاہیے. آپ پیشنس رکھیں, اپنا کام اچھا کریں, اپنی پروفائل کو مینٹین رکھیں, اپنی آڈینس سے انگیج کریں, ان کو سمجھیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کے اکارڈنگلی اپنا کانٹینٹ بنائیں, تو آپ کو برانڈ خود اپروچ کریں گے. اس چیز سے بھاگنے کی ضرورت نہیں, اگر آپ بھاگیں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور ایکچولی برانڈس بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں نا, اب دیکھیں آن لائن برانڈس ہیں, کچھ کے آؤٹلیٹس ہیں, اور وہ صرف ایک کلوتھنگ برانڈس تو نہیں ہے, طرح طرح کے برانڈس ہیں. تو آئی تھنک اپرچونیٹی کافی ہے. اسکن کیئر برانڈ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا پاکستان میں, اب اسکن کیئر ہمارے پاکستان اتنا اچھا کام کر رہا ہے اسکن کیئر برانڈس پہ, پروڈکٹس لے کر آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو انٹرنیشنل پروڈکٹس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو وہ اپروچ کرتے ہیں, آپ کو ضروری نہیں کہ بڑے بڑے برانڈس سے اپروچ کریں, آپ کو جو اسٹارٹ اپ والے برانڈس ہوتے ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں, تو بہت زیادہ آپ کے پاس آپشنز آ جاتے ہیں. اٹس اوکے, آپ کو کمپٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک لوگوں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس وہ کریے تو مجھے کام نہیں مل رہا, نہیں, ایسا نہیں سوچنا. بس اپنے آپ پہ فوکس کریں, اپنی پروفائل پہ فوکس کریں اور محنت کریں, آپ کو کامیابی ملے گی. اب محنت کریں, کامیابی ملے گی, دیٹس اے ویری نوبل تھاٹ ان مائی اوپینین. لیکن اب میں اپنی پوڈ کاسٹ کی ایک ایگزامپل دوں گا, آئی وونٹ ٹیک دا نیمز. ایک انفلوئنسر آئیں جی اور وہ اسی جہاں آپ بیٹھی ہیں وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھیں, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا ہے تو میں نے آپ سے کمنٹ کر لیا تھا, تو میں آگے, میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی. انہوں نے کہا کہ اگر فلاں انفلوئنسر آپ کے پوڈ کاسٹ پہ آئی ہیں اور مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہ آئی ہے تو میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ نہ آتی. تو میں نے کہا جی وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اتنے انفلوئنسرز ہیں, اور اسلام آباد بڑا چھوٹا شہر ہے, مطلب جب بھی ہم کوئی پی آر ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو تقریباً سارے انفلوئنسرز وہاں موجود ہوتے ہیں. تو یہ جو لیک آف یونٹی ہے اسلام آباد کے انفلوئنسرز میں, اسپیشلی فیشن انفلوئنسرز میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پوڈ کاسٹرز میں ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے, فوڈ بلاگرز میں ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے, لیکن جہاں فیشن انفلوئنسرز کی بات آتی ہے وہاں یہ لڑائی جھگڑا, کمپٹیشن نہیں, جیلسی آ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیے, لڑکیوں میں جیلسی فیکٹر تو ہوتا ہے, یہ تو آپ سب مانتے ہوں گے کہ لڑکیوں میں جیلسی فیکٹر بہت ہوتا ہے, وہ جیلس ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر میں وہ بات کرتی ہوں کہ یار کیوں جیلس ہونا ہے, کیوں, مطلب آپ کو جیلس ہونے سے کچھ بھی نہیں ملے گا, کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ پیچھے رہ جائیں گے. آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, ٹھیک ہے. آپ جتنا اپریشیٹ کریں گے آپ اتنا آگے نکلیں گے, ٹھیک ہے. اس چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب میں آپ کو وہی آپ نے مجھے کہا کہ یہ بہت کامن ہے کہ محنت کرو تو کامیابی ملے گی, تو ملے گی, کیوں نہیں ملے گی. اب آپ دیکھیں, اگر آپ کو سال بھی نہیں ہوا, آپ یہ بنا رہے ہو اور اپنے اس چیز کو کسی جو لڑکی آگے انفلوئنسر بنی ہوئی ہے وہ اگر 5-6 سال سے وہ کام کریے, اگر آپ اپنی جرنی کو اس کے ساتھ کمپیئر کرو گے تو فضول کی بات ہے. آپ نہیں کر سکتے نا. آپ نے کیوں اپنی ویلیوز کو کسی اور کے اسٹینڈرڈ کے ساتھ میئر کرنا ہے؟ آپ یہ بات غلط ہے, یہ بات, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اس فیلڈ میں جو آتا ہے, ہر انسان کا جو سفر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ہم اپنی جرنی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, ایسے ہم اپنے کام کو بھی کسی کے کام سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر اس کو اتنی پاپولیرٹی مل رہی ہے, اس کو اتنا کام مل رہا ہے, تو وہ اس کے نصیب کا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی بھی چاہیے. ہمارے یہاں پہ لڑکیاں جیلس ہو جاتی ہیں, اس کو ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتی, تو یہ غلط بات ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے, اور اس کا سینس بھی نہیں بنتا ایکچولی اتنا جیلسی, بالکل بھی نہیں بنتا, کیونکہ اگر جو آپ کے حصے کا جو رسک ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ہے. اور ہارڈ شپس وغیرہ تو ہر ایک کی کریئر میں ہے. اب ہم بھی کام کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں. اب یہ سیٹ اپ آپ کے سامنے تیار ہونے میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا, تو محنت تو ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ فیشن انفلوئنسر جو ہیں, جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ایک بہت آسان کام ہے. ایک ٹرائیپوڈ رکھ لیا, موبائل رکھ لیا اور آپ نے ریل بنا لی. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ جو لیول آف کنسسٹنسی ایک فیشن انفلوئنسر کی لائف میں ضروری ہے, وہ اور شاید کسی پروفیشن میں نہیں ہے, کہ آپ لوگوں اتنا مطلب کانٹینٹ آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ پوسٹ کرنا ہے, اور آپ لوگوں نے کوالٹی کانٹینٹ بھی پوسٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ ضروری ہے, اور یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وائی ڈو پیپل آف پاکستان ٹیک فیشن انفلوئنسز فار گرانٹیڈ اینڈ ایزی؟ دیکھیں یہاں پہ نا اب ہر انسان کی خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی اپروچ ایزی بناتا ہے یا پھر ڈیفیکلٹ بناتا ہے, یا پھر اب یہ میں ہوں, ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی اپروچ کرے گا, تو اب یہ اس کو
کہہ سکتی ہوں کہ وہ یہ میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اپنی ایک امیج کیسی بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور بات رہی یہاں پہ کہ فیشن انفلوئنسر کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے, تو ایزی نہیں ہوتا. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی کام ایزی نہیں ہوتا. اگر آپ فوڈ بلاگر ہو تو وہ بھی ایزی نہیں ہے, اگر آپ یہ فیشن انفلوئنسر, لائف اسٹائل انفلوئنسر ہو تو وہ بھی ایزی نہیں ہے. ہر چیز میں محنت ہے نا, ہر چیز میں وقت لگتا ہے. اگر آپ کو برانڈ اپروچ کرتے ہیں تو وہ ایسے اپروچ کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی دیکھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, آپ کو ریکوائرمنٹس دیتے ہیں. کچھ بھی ایزی نہیں ہے یہاں پہ آج کل. تو اگر وہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو ہم نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی اپنی فیلڈ میں ہے, اپنی طرف سے بیسٹ دے رہا ہے, تو ہم کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اور میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس کے لیے بہت ایزی ہے اور اس کے لیے بہت مشکل ہے. نہیں, سب کے لیے مشکل ہوتا ہے, کسی کے لیے کچھ ایزی نہیں ہوتا, بس محنت کرنی پڑتی ہے. ایکچولی میں نام نہیں لوں گا, لیکن میرے پوڈ کاسٹ پہ جتنے بھی انفلوئنسرز آئے انہوں نے کبھی کسی دوسرے کی تعریف نہیں کی. آف دا ریکارڈ جب بھی میں نے کسی کے سامنے کسی انفلوئنسر کا نام لیا ہے, انہوں نے ہمیشہ اس کے بارے میں نیگیٹو بولے. بٹ آئی تھنک جس طرح آپ نے بتایا کہ لڑکیوں میں شاید جیلسی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین. تھوڑی سی زیادہ, بہت زیادہ ہوتی ہے. وائی دو, میں سمجھنا چاہتا ہوں اس یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ لڑکیاں ایسے کیوں کرتی ہیں. لڑکیاں بہت ڈپلومیٹک ہو گئی ہیں آج کل کی. مطلب آج میرے منہ پہ بیٹھی ہوں گی, میری تعریف کروں گی, میرے ساتھ اچھی ہوں گی, کل کو وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے میری برائی کر رہی ہوں گی. تو پتہ نہیں کیوں یہ چیز زیادہ ہے. یہ تو میں بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتی یہاں پہ. میں نے بھی یہ دیکھا نا, میں اپنے اسکول ٹائم سے, مطلب میں کویڈ میں پڑھتا رہا ہوں بیکن ہاؤس میں, اور میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ 1 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر وہ بیسٹ فرینڈس بن جاتی ہیں, اور 6 مہینے بعد جب دیکھیں تو ان کی لڑائی ہوئی ہوتی ہے. لڑکے جو ہیں آن دی ادر ہینڈ, بچپن کے جو دوست ہیں ان کو کوئی نہ جیلسی. تو میں نے ہمیشہ سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. جو لڑکے ہوتے ہیں نا, آئی تھنک وہ بہت مطلب رف ٹف سے ہوتے ہیں. مطلب خیر ہے, جو ہو گیا, وہ اپنا پرسنل شیئر کر دیتے ہیں اور وہ سیکرٹس بھی رکھ لیتے ہیں, اور ان میں جیلسی فیکٹر بھی نہیں ہوتا. وہ بہت رف ٹف سے ہوتے ہیں, مطلب ایزی ہوتے ہیں. لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں, پتہ نہیں ان میں کیوں جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کیوں آ جاتا ہے. آئی تھنک وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے تو مجھے اس سے زیادہ اچھا رکھنا ہے, مجھ سے اس سے زیادہ آگے نکلنا ہے. تو ان چیزوں میں آئی تھنک وہ لوگ زیادہ جیلس ہو جاتے ہیں. نہیں, اور وہ ہمارے ٹی وی ڈراماز میں بھی دکھاتے ہیں نا کہ ہمیشہ عورت کو عورت کا دشمن جو ہے وہ. میں تو یہاں پہ یہ بات بولوں گی, عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ 100% سچ ہے. یہ سچ ہے, بہت سچ ہے, کیوں نہیں سچ. آپ دیکھیں کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ سب سے آپ اگر آپ کامنٹ سیکشن ہمارا کھولیں, ٹھیک ہے, کون سب سے زیادہ برے کامنٹس کر رہا ہوتا ہے؟ لڑکیاں. لڑکے تو نہیں ہوتے, لڑکیاں ہوتی ہیں. آپ کو کون ڈیفیم کر رہا ہوتا ہے؟ لڑکیاں. اس نے ایسا پہنا, اس نے یہ کیوں پہنا, اس نے ایسا کیوں کیا, اس کے ابھی یہ اسکن کیئر کرتی ہے, اس کی شکل دیکھو, اس کو دیکھو پمپلز ہیں, یہ تو ہم سے جھوٹ بولتی ہے, تو ایسے کرتی ہے, تو ایسے کرتی ہے. تو یہ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. اور یہ لڑکیوں میں ایسی عادت کیوں ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. مجھے لگتا ہے لڑکیوں کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے. آئی تھنک یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے نا کہ جیسے آپ لوگوں کے فالوورز ہیں, کسی بھی انفلوئنسر کے فالوورز ہیں, وہ ایک محنت کے بعد آئے ہیں. لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہے, اس وجہ سے شاید. ہاں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں وہی بات کرتی ہوں کہ آپ کسی کو نا اس طرح سے جج نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کی جرنی پتہ ہے, آپ کو اس کا اسٹرگلس پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتہ, آپ کچھ بھی نہیں جانتے. آپ بس ایک پروفائل کھولتے ہیں, اس کی پکچر دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے کی ہسٹری تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. یہ بات غلط ہے. یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اپنے آپ کو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے, کہ اپنے آپ سے سیکھنا چاہیے. ہم لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کر کے اپنے لیے ہی نقصان کرتے ہیں. یہ نقصان ہمارا اپنا ہے, کسی دوسرے کا نہیں ہے. اگر میں آپ کو اپنے سے کمپیئر کر گیا, مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے سے آگے نکلے, میں پیچھے رہ گئی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نقصان میرا اپنا ہے. میں یہی سوچتی رہوں گی تو میں آگے کب نکلوں گی, میں آگے کب فوکس کروں گی اپنے کام پہ؟ میں تو آپ کے بارے میں سوچتی رہوں گی. تو یہ بات غلط ہے. ٹرو دیٹ. اور آئی تھنک میں نے لڑکوں میں یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ اوور شیئرنگ اتنی نہیں ہوتی. جتنی چیزیں کم ایک دوسرے کے ساتھ بات شیئر کریں گے اتنا ہی میرے حساب سے جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں. لڑکیوں میں نے مطلب میں اب کیونکہ میرے بھی کافی فرینڈز ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ
بہت زیادہ اوور شیئرنگ ہوتی ہے, ایسی ایسی چیزیں اس کی شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. ایسے ہی, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ کرنی بھی نہیں چاہیے اتنا اوور شیئر, آپ کو کسی کے ساتھ کرنا بھی نہیں چاہیے. ابھی میں ہوں, میری سب سے انٹریکشن بہت اچھا ہوتا ہے, میں سب سے اچھی بات چیت کرتی ہوں, لیکن میری دوست بہت کم ہے. میں سب کو یہ نہیں کہتی کہ یار یہ تو میرا بیسٹ فرینڈ, یہ تو میرا دوست ہے. میں نہیں, ہاں میں ایونٹس پہ جاتی ہوں, بلاگرس میٹ اپس ہوتے ہیں, میں اچھی طریقے سے سب سے بات کرتی ہوں, لیکن میں کسی کو اپنا دوست نہیں بناتی. اور مجھے میری 2-3-4 میری دوستیں ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, لیکن میں ان کو بھی اپنی پرسنل باتیں اتنی نہیں بتاتی. کیوں نہیں بتاتی؟ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یار یہ لوگ میرے بارے میں کیا بولیں گی. مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا نا سیکیور کر کے آپ کو خود کو رکھنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی نیچر جو اس طرح کی ہو گئی ہے جس میں آپ شیئر نہیں کر رہی, اوور شیئرنگ چھوڑیں, آپ شیئر بھی آپ نے بتایا آپ نہیں کر رہی, یہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد جو ہارڈ شپس آپ نے فیس کی ہیں اس کی وجہ؟ ایسا ہی ہے, جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی, ٹھیک ہے, میں نے لوگوں پہ نا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا ہے کیا. میرے بابا نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے. میرے بابا نے تو ہمیں اتنا ہی بتایا جتنا وہ ہمیں بتانا چاہتے تھے, اتنا ہی دکھایا جتنا وہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے. تو ہم تھی بھی تو بیٹیاں, بیٹے تو تھے نہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا نا کہ دنیا کیسی ہے. جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی, لوگوں نے بہت مطلب نکالے, لوگوں نے پیسہ لے کے بھاگے, گاڑی لے کے بھاگے, مطلب ایسی چیزیں بھی دیکھی. میں وہ لڑکی تھی کہ میں سب پہ یقین کر لیتی ہوں. میں کہتی ہوں یار آپ نے میرے سے اچھی طریقے سے بات کی, آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے میرے لیے بہت اچھی بات کی, آپ بہت اچھے ہیں, آپ دل کے بھی اچھے ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا, لیکن اتنے سالوں میں نے دیکھا کہ نہیں, دنیا بہت بری ہے, دنیا بالکل اچھی نہیں ہے, دنیا بہت بہت بری ہے. یہ دنیا بنا مطلب کہ آپ کو سلام تک نہیں کرتی, یہ میں نے سیکھا ہے. اور اس کی وجہ سے میں اپنا پرسنل کسی کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کرتی. میں بہت ٹینشن میں بھی ہوں گی, مجھے کوئی ایشو بھی ہوگا تو میں نہیں بتاتی کہ مجھے ایشو ہے, میں نہیں بتاتی کہ مجھے ٹینشن ہے. میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو بتانے سے بہتر ہے کہ میں جے نماز میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں, میں ان سے بات کر لوں, میں وہاں پہ رو لوں, مجھے کچھ ملے گا نا. لوگوں کو بتانے سے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. میں نے یہ بات سیکھی ہے اتنے سالوں میں, اپنی بابا کی ڈیتھ کے بعد میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ لوگوں کو بتانے سے, لوگوں کے سامنے رونے سے آپ کچھ بھی نہیں ملتا. لوگوں نے وہی کرنا ہے جنہوں نے کرنا ہے. ان کو خدا کا خوف بہت کم لوگوں میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہی انسان اچھا ہے جس میں خدا کا ڈر ہے, جس کے دل میں خدا کا خوف ہے, وہی انسان اچھا ہے, وہی انسان بہتر بھی ہے. لیکن آج کل لوگوں میں نا انسانیت نہیں ہے. آج کل لوگ بس اپنے مطلب کے لیے, اپنا مطلب نکل جائے, کسی طریقے سے مطلب پورا ہو جائے تو یار بس چھوڑ دو. مطلب پھر آپ کیا ہو, آپ کے لیے نا آپ کو آپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا, آپ کس ٹینشن میں ہو آپ کا وہ نہیں دیکھا جاتا. لوگ یہاں پہ آپ کو نا بنا مطلب کے کچھ بھی نہیں کرتے. مطلب ہوتا ہے تو وہ اچھے سے بات کرتے ہیں, مطلب ہوتا ہے تو وہ سب کرتے ہیں. میں نے یہ سب سیکھا ہے اپنی لائف میں, اور میں آج اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کہتی ہوں, کیونکہ میں اس لیے اسٹرانگ کہتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ فیس کیا ہے, میں نے بہت لوگوں کی ریالٹی دیکھی ہے. میں نے تب لوگوں کی ریالٹی دیکھی ہے جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا ہے کیا. نہیں تو جب آپ نے اپنے آپ کو اتنا گارڈ کر دیا ہے ٹوٹلی, مطلب جتنی ابھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس سے میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل گارڈ کیا ہوا ہے, اسٹرانگ فرام ود ان, یو ڈونٹ لیٹ اینی ون کم نیئر یو. اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے مطلب کے لیے ہیں. اور لیکن ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک طرف برے لوگ ہیں دنیا میں تو وہاں بہتر لوگ بھی ہیں, اور اگر آپ اپنے آپ کو اوپن نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے اندر دل میں؟ ہاں ایسا ہی ہے, لیکن میں آپ کو اپنے نا یہاں پہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. میں آپ کو وہ شیئر کر رہی ہوں جو ریئلٹی ہے, جو میں نے خود فیس کیا ہے. میں اگر لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتی کیونکہ میرے ٹرسٹ ٹوٹے ہیں, میں اگر لوگوں پہ کو اپنی باتیں نہیں بتاتی اس لیے نہیں بتاتی کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. لوگوں نے جو کرنا ہے وہ کر کے ہی رہنا ہے. لوگوں نے تب آپ کی اچھائی نہیں دیکھنی, لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اس کے بابا نہیں ہیں, کتنی مشکل میں اس نے اپنے ماما کے ساتھ ہے, اپنی اس کی ماما کی عزت ہے. لوگ کتنی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جن کے بابا نہیں ہوتے نا ان پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار ان کے بارے میں کوئی بات ہو جائے بس ہم اٹھ جائیں, کوئی بات ہو جائے, کوئی بات نکل جائے, ہم ڈھنڈورا پیٹ دیں. ٹھیک ہے, یہ بہت کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر میں آج ایسی ہوں تو میں اپنی ایکسپیرینس کی وجہ سے ہوں. اگر میں کسی کو اپنے آپ کو کچھ اپنا پرسنل کچھ شیئر نہیں کرتی تو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھلے ہی مت,
نہ کھلیں. اٹس اوکے, آپ کو جو بات کرنی ہے آپ اپنے گھر پہ کریں, اپنی بہنوں سے کریں, اپنی ماما سے کریں, اور بس آپ اور کسی پہ یقین نہیں کر سکتے. میں تو بالکل بھی یقین نہیں کر سکتی, کیونکہ میں نے خود یقین ٹوٹتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے, میری ماما کو روتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اپنے خون کے رشتوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے بڑی بات ہو کیا ہو سکتی ہے, جن کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. لوگ آپ کو اسٹبن نہیں کہتے؟ کہتے ہیں, بہت لوگ کہتے ہیں. آپ کو فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا, بالکل بھی نہیں پڑتا. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. اگر آپ اب میں نا, اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے لائف کے میں اب اس وہاں پہ ہوں جہاں پہ مجھے لوگ اگر کچھ بھی بولتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, میں جانتی ہوں, میری نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, میں کس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, میں کیسی ہوں, وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا. اور وہ سب اس کا جو ریگارڈ ہے, سب کچھ ہے, وہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے. ان لوگوں کی طرف سے مجھے کچھ بھی نہیں ملنا, لوگ کچھ بھی نہیں دیتے. آپ اگر لوگوں سے ایکسپیکٹیشنس لگاتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں. لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں دیتے سوائے ٹینشن کے, سوائے رلانے کے, اسٹریس کے. آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا لوگوں سے. لوگ آپ جتنا مرضی آپ اچھے بن جاؤ, لوگ آپ کو پھر بھی برا کہتے ہیں, تو پھر کیا فائدہ. ہاں ایک زمانے میں تھا, میں بہت ضدی تھی, بہت زیادہ ضدی تھی. ہم تینوں بہنوں میں سے سب سے زیادہ ضدی لڑکی میں تھی, اپنے ماں بابا کی سب سے ضدی بچی میں تھی. مجھے ہر چیز چاہیے ہوتی تھی, جو چیز کہہ دی وہ مجھے چاہیے ہی چاہیے, چاہے جو مرضی ہو جائے. میری بہنوں کی چیزیں ہوں, لے کر آئیں یا نہ لے کر آئیں, میری چیزیں پوری ہوتی تھی. لیکن میں نے لائف میں اپنے ضدی پن کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن لائف نے مجھے اتنا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ضدی بچہ تھا میرے اندر وہ ختم ہو گیا. اس کا ریگریٹ ہوتا ہے کبھی آپ کو؟ اب میرے اندر بہت پیشنس آ گیا. پہلے میرے اندر پیشنس نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. مجھے لگتا تھا یار جیسے آگے ماما پاپا ہوتے ہیں نا, ویسے ہی سب ہوتے ہیں. تو مجھے پیشنس میرے اندر بالکل بھی نہیں تھا. میں بہت ضد کرتی تھی ہر چیز کے لیے. لیکن میرے ساتھ لائف میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بہت پیشنس آ گیا میرے اندر. مجھے پتہ ہے کہ جو چیز مجھے نہیں ملنی وہ مجھے نہیں ملنی. اٹس اوکے, خیر جانے دو, کوئی بات نہیں, اس کے بہتر مل جائے گا مجھے. پہلے میں ایسی نہیں تھی, پہلے میں کہتی تھی مجھے چاہیے ہی چاہیے. بٹ اب وہ نہیں ہے. وہ چیز مجھے بہت فیل ہوتی ہے کہ اگر میرے بابا ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. یہ مجھے بہت فیل ہوتا ہے. اور مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے بابا ہوتے تو جو مشکل میں نے فیس کی ہے اپنی لائف میں, اور جس طرح سے لوگوں کی ریالٹی میرے سامنے آئی ہے, لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے میرے بابا ہوتے تو وہ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا میرے ساتھ, ایسا نہ ہوتا, کیونکہ وہ کبھی کسی کو کرنے ہی نہ دیتے. لیکن اٹس اوکے. مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا جتنے اسٹرانگ تھے میں اب سے کئی زیادہ اسٹرانگ ہوں. یہ والا ٹاپک جب میرے بابا کی بات ہوتی ہے تو اس میں بہت سینسیٹیو ہو جاتی ہوں. I'm sorry. جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ ہے. جی, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اب اسٹرانگ ہوں تو میرے بابا کی جیسے اسٹرانگ ہے. میرے بابا بہت اسٹرانگ تھے, بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. ان کو کوئی تکلیف ہو جاتی تھی, کچھ بھی ہو جاتا, میری ماما تک کو نہیں بتاتے تھے. ہمیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتے تھے, مطلب کبھی پریشان کرتے ہی نہیں تھے. تو اب لگتا ہے کہ میں بہت اسٹرانگ ہو گئی. میں ان سب چیزوں کو فیس کر کے, سب کچھ کر کے میں بہت اسٹرانگ ہوں. تو اب مجھے کچھ بھی اتنا فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. فرق تب پڑتا ہے کہ جب میں کسی پہ بہت یقین کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یار یہ میرے ساتھ کبھی غلط نہ کرے, کبھی برا نہ کرے. چاہے وہ میری دوستی ہو, چاہے وہ میرے کسی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہو, چاہے وہ میری دوست ہو, میں نا جہاں کرتی ہوں دل سے کرتی ہوں. جہاں رشتہ جوڑتی ہوں میں دل سے نبھاتی ہوں. میں اپنا 100% دیتی ہوں. میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی, چاہے جو مرضی پرابلم ہو, کچھ بھی ہو, میں اپنا 100% دیتی ہوں. میری دوستیں بھی ہیں نا, وہ مجھے ایک میسج کرتی ہے کہ نمشا آ جاؤ, ہم نے جانا, میں جاتی ہوں. کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو میں اس ٹائم میں کھڑی ہو جاتی ہوں. میں نے اپنے ہر رشتے میں اپنا 100% دیا ہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ کبھی کوئی رشتہ ختم نہ ہو, کبھی کوئی رشتہ خراب نہ ہو. میں بار بار کوشش کرتی ہوں رشتے کو بچانے کی. دوستی ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کا رشتہ ہو, میں کبھی بھی نا اپنے جو میرے بہت کلوز ہے میرے دل کے, میں ان کو جانے نہیں دیتی. میں ان کو روکتی ہوں کہ رک جاؤ, ایسے کر لو. میں دیکھتی ہوں کہ یار نہیں, ایسا نہیں ہو جائے گا. دوستی ہے تو دوست جانے نہیں چاہیے. اگر کوئی بھی رشتہ ہے تو یار رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے, اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے. میں 100% دیتی ہوں. میں بہت لائل ہوں اپنے رشتوں کی وجہ سے. رشتوں میں بہت لائل ہوں. ہاں اگر اگلا بندہ نہیں کر رہا, نہیں دیا تو پرسی کے. آپ اپنی بہنوں میں سب سے بڑی ہیں؟ نہیں, میں مڈلسٹ ہوں. اچھا, تو لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا آپ کے والد کے جانے کے بعد کہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ کے کندھوں پہ ہے؟
کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے آپ سے بات کر کے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید جو برا ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یو آر دا ون جس نے گارڈ کرنا ہے سب کو. اچھا میں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتاتی ہوں, رسپانسبلٹی کی بات ہے تو نہیں, میرے کندھوں پہ کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. مجھے نہیں اپنی ماما کو پیسے دینے, مجھے نہیں اپنی بہنوں کو پیسے دینے, نہیں مجھے اپنا گھر نہیں چلانا. یہ صرف پیسوں کی رسپانسبلٹی ٹو یو نو دا رسپانسبلٹی ٹو سیف گارڈ یور فیملی. اچھا تو وہ اچھا اس بات پہ آتے ہیں تو مجھے میرے سے بڑی میری بڑی بہن بھی ہے, لیکن جو لائف میں نے کچھ فیس کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ فیس کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ فیس کیا ہے, بہت پرابلمس فیس کی ہیں, تو مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو مائی سسٹرس. لیکن میں چاہتی بھی نہیں کبھی ان کے ساتھ برا ہو, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بہت اچھے کرے. ہاں تو مجھے لگتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میری ماما نے میری وجہ سے نا بہت زیادہ ٹینشن بھی دیکھی ہے, پریشانی بھی دیکھی ہے, لیکن انہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا, کبھی ہمیشہ مجھے میرا ساتھ دیا, ہمیشہ انہوں نے مجھے نکالا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کچھ غلط بھی کیا نا تو اپنے جذباتی پن کی وجہ سے کیا, اپنے جذبات میں آ کے کیا, اور اب نا وہ جذبات ختم ہو چکے ہیں. پہلے میں بہت جذباتی ہوتی تھی, بس ایسے فیصلہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, بس ختم. تو اب آپ سوچتی ہیں پہلے, انالائز کرتی ہیں, اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتی ہیں. ہاں اب سوچتی ہوں, جذباتی ابھی بھی کئی معاملوں میں ہو سکتی بھی ہوں, لیکن اب یہ ہے کہ میں نہیں, اب وہ سوچ سمجھ کے بات کرتی ہوں, وہ سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو وقت دے دیتی ہوں کہ یار نہیں اب یہ سوچنا ہے, اب اس کے بارے میں کام کرنا ہے, سوچنا ہے اس کے بارے میں, اس کے بعد کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو ویسے یہ ایک طرح سے بہتر ہی اچھی بات ہی ہے, لیکن مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب کسی کی کوئی پرسنالٹی ہے, جیسے اب میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو مطلب میرا بھائی اور میری ایک بہن ہے, تو مجھے لگتا ہے میں بہت ایموشنل ہوں, آئی ایم دی ایلڈسٹ, لیکن میں اتنا ایموشنل ہوں کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں جذبات میں آ کے کچھ ایسے فیصلے کر لیتا ہوں جس میں بعد میں مجھے ریگریٹ ہوتا ہے. بٹ آئی ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میری پرسنالٹی کا حصہ ہے, وہ میری ان بلڈ پرسنالٹی ہے. آپ کی تو پرسنالٹی کو جس طرح میں نے سنا چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے, آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ یار اتنی ینگ ایج میں مجھے اپنی پوری پرسنالٹی جو ہے کچھ ایکسٹیریئر ریزنس کی وجہ سے چینج کرنی پڑ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنا اسٹرانگ اور اتنا میچور نہیں ہونا چاہیے تھا, اتنا میں ہو گئی ہوں. بٹ بورنگ بھی ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا. بٹ اٹس اوکے, یہ لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں, یہ چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی لینے پڑتے ہیں. چاہتا کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن بس جب آپ کے اوپر پڑتی ہے تو آپ کو کرنا ہی پڑتے ہیں, آپ کو لینے ہی پڑتے ہیں, آپ کو ان چیزوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. اور میں بہت جگہ پہ سمجھتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا, مطلب جو بھی میں نے اپنے آپ میں چینج کیا اچھا ہوا, اچھے کے لیے چینج کیا, ضد نہیں کرتی, جذباتی فیصلے نہیں کرتی, اور سمجھدار ہو گئی ہوں. یہ تو اچھی بات ہے. آپ کی بہنوں کے ساتھ کیسا ایکویشن ہے؟ بہت اچھا ایکویشن ہے, دوستوں کے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں. اپنی ہر بات میں اپنی جو کچھ باتیں ہوتی ہیں میں زیادہ شیئر نہیں کرتی اپنے گھر پہ, کیونکہ مجھے نہ میں اپنی بہنوں کو ٹینشن دے سکتی ہوں, نہ میں اپنی ماما کو میں بالکل بھی ٹینشن نہیں دے سکتی. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر باتیں میں اپنے اندر ہی رکھ لیتی ہوں, تو میں نہیں کسی سے ڈسکس کرتی. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میری وجہ سے میری ماما پریشان ہو, میری وجہ سے میری بہنیں پریشان ہوں, مجھے نہیں اچھا لگتا. آپ چونکہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے دیٹس ایکسیسیبل ٹو پیپل, لوگ جو ہیں وہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں کے یہاں پوڈ کاسٹ پہ بہت ایسے انفلوئنسرز آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا آن لائن ٹرولز کی وجہ سے اور نیگیٹو کامنٹس کی وجہ سے اتنے مینٹل ہیلتھ کے ہمارے ایشوز ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو کافی دفعہ اپنی جو یہ ڈیجیٹل پوسٹنگ ہے اس کو روکنا پڑا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود آن لائن ٹرولس؟ آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کوئی واقعہ ہوا؟ اچھا, اس بات میں تو مجھے نا کبھی اتنا ہیٹ نہیں ملا. اچھا, ابھی تک مجھے کبھی اتنا ہیٹ نہیں ملا, اللہ کا شکر ہے. لیکن یار اس بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں, لوگوں کو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ کسی کو اتنا مینٹلی ٹارچر مت کریں کہ ایک بندہ اپنی لائف کا بھول جائے, ایک بندہ اتنے ٹینشن اور ڈپریشن میں چلا جائے آپ لوگوں کی وجہ سے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ نہیں کسی کو جج کر سکتے. وہ بیچارہ کتنا اندر سے ٹوٹا ہوا ہے, کتنا ایموشنل ہے, کیا چیزیں وہ فیس کرتا ہے. اس کے بعد جتنی آپ لوگ ان کو ہیٹ دیتے ہیں, آپ فیک آئی ڈیز بنا کے لوگوں کے رشتے توڑوا دیتے ہیں, آپ فیک آئی ڈیز بنا کے لوگوں کے بارے میں غلط باتیں, غلط چیزیں کنوے کرتے ہیں, تو کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسے؟ آپ یہ زندگی تو نہیں, ہمیں مرنا بھی تو ہے, اللہ تعالیٰ بھی تو ہے, ان کو بھی جا کے حساب دینا. کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا
ایسے لوگوں کو کیوں ڈر نہیں لگتا, مجھے سمجھ نہیں آتی. فیک آئی ڈیز بنا کر آپ کو نہیں پتہ, اگر یہ سوشل میڈیا نا اگر ایک طریقے سے اچھی بات ہے تو ایک طریقے سے بہت بری بھی بات ہے, اس کی یہ بہت ڈینجرس بھی ہے. اس طریقے سے ڈینجرس ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے رشتے توڑوا دیتے ہیں, جو آپ کو وہ بہت بری طریقے سے اسپوائل کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یار کیوں, ہم بھی تو انسان ہیں, کچھ تو انسانیت دکھانی چاہیے آپ لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. فیک آئی ڈیز بنا کر آپ لوگوں کو میسیج کر رہے ہو, کسی کے بارے میں غلط باتیں بتا رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. آپ لوگوں کی وجہ سے کیا کیا نہیں ہو سکتا, ایک بنا بنایا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, شادی شدہ میں لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیورس ہو سکتی ہے. نہیں کرنا چاہیے, بہت بری بات ہے. بٹ یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مطلب یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو نا مینٹلی بہت اسٹرانگ رہنا چاہیے. جب آپ یہ پلیٹ فارم چوز کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ایسا سچویشن آئے تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا, آپ کو فیس کرنا چاہیے بھی, کیونکہ دیکھیں سچویشن سے بھاگنا نہیں چاہیے. اب ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ چیز چھوڑ دی, ہم نے یہ چیز ختم کر دی. کیوں ختم کر دی؟ آپ کو فیس کرنا چاہیے. اگر یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, جو آپ کو نیچے گرا رہے ہیں, تو آپ ان کو کیوں گرانے دے رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ نہیں ہوتے, یہ ہمارے اپنے خاندان کے رشتے دار ہوتے ہیں, کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی ہو چکے, میں کیوں ایسا بول رہی ہوں, کیونکہ میرے ساتھ بھی ہو چکے. لوگ فیک آئی ڈیز بنا لیتے ہیں, میسیجز کر دیتے ہیں کہ رشتہ نہ ہو, بات نہ بنے, تو کچھ ایسے خرابی ہو جائے, ڈیفیم کرتے ہیں. جب آپ کو فیم ملتا ہے تو اس چیز کو نا ڈیفیم کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تیار ہوتے ہیں کہ اس کو تو ہمیں نیچے گرانا ہے, اس کو یہ اوپر کیوں جا رہی ہے, اس کو تو ہم نے خراب کرنا ہے. تو پھر کیا کہہ سکتی ہوں میں ایسے لوگوں کو؟ بس ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ سے ڈریں, ایسے حرکتیں مت کریں. اگر آپ بھی تو ایک بیٹی ہیں, بیٹا ہے کسی کی, اگر ہم لوگوں کو دیکھیں, ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پیچھے ہماری فیملی ہے. ہم اپنے پروفائل میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے کہ وہ بھی کس فیملی سے ہم لوگ آتے ہیں. تو ایسی حرکتوں کی وجہ سے نا فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں, مینٹلی ایشوز ہو جاتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم لوگوں نے مطلب ایک تو یہ اسپیکٹ ہے, پھر ایک دوسرا اسپیکٹ, بڑا خطرناک اسپیکٹ ہم لوگوں نے دیکھا لاسٹ ایئر جب ثنا یوسف کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا, اور دیٹ واز ویری اسکیری, کیونکہ جب ہم لوگوں نے دیکھا انفلوئنسر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خطرناک ہے, اگر کوئی بھی مطلب اگر ایک کیپٹل میں ایک اپ کمنگ انفلوئنسر کے ساتھ ایک واقعہ ہو سکتا ہے تو وہ تو کوئی بھی سیف نہیں ہے. پھر آپ لوگوں کو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ آپ کی کیا اس وقت فیلنگ تھی جب آپ نے وہ سنا اس واقعے کے بارے میں؟ میں یہاں پہ کسی کو غلط نہیں بولوں گی, بالکل بھی غلط نہیں بولوں گی, لیکن میں یہاں پہ پھر وہی بات کروں گی. دیکھیں, آپ ایک لڑکی ہیں, آپ کی باؤنڈریز ہونی چاہیے, آپ کے لیمٹس ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ نا یہ اس سائڈ پہ میں چلوں گی نا تو یہ راستہ میں اگر یہ ڈائریکشن میں جا رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ خطرناک ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ بری بات ہے, مجھے پتہ ہے کہ اس کا اچھے افیکٹس نہیں ہونے, برے افیکٹس ہونے, مجھے یہ بات پتہ ہے, مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے, لیکن میں پھر بھی وہ چیز چوز کروں گی تو میری اپنی غلطی ہے. ٹھیک ہے, اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بات پہ؟ اس بات کو میں کس طرح سے کہہ سکتی ہوں کہ اس لڑکی کو بھی کچھ بھی نہیں بول سکتی, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے, لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ اس میں انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کیس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ثنا مخدوم کیا نام تھا, ہاں جی ان کا کیس اٹھا کے دیکھیں, اس کو کس نے بولا تھا کہ اکیلے نور مقدم والا تھا. پھر اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی ایک اور واقعہ ہوا تھا, دیٹ واز سامیہ حجاب. آئی تھنک یار میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتی, اس لیے نہیں بول سکتی کہ یار آپ خود یہ سچویشن کریٹ کرتے ہو, آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ خود لوگوں کو کرتے ہو کہ یار ٹھیک ہے آ جاؤ کرو, میری ساتھ خرابی کرو, تو یہ آپ کے اپنے اوپر. میں یہاں پہ اب لوگ مجھے بولیں گے کہ یہ دیکھو لڑکیوں کے بارے میں بری باتیں کریے, ایسی باتیں کریے, لیکن یہ ریئلٹی ہے, یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. جب تک آپ غلط نہیں ہوگے آپ کو کوئی غلط نہیں کہے گا, جب تک آپ غلط وے میں نہیں چلو گے تو آپ کے ساتھ کوئی غلط نہیں کرے گا. وہ لوگوں کو راستہ ہم خود دکھاتے ہیں. کیوں دکھاتے ہیں؟ ہمیں نہیں دکھانا چاہیے. ہم لوگ میں دیکھیں, اگر آپ یہ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہو تو آپ سینسیبل ہو. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو فرینڈ شپ کرنی ہے, آپ کو سب کرنا ہے, آپ سینسیبل ہو, آپ بچے نہیں ہو, تو آپ کو یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے نا. کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ کیوں سارے راستے دکھا دیتے ہیں؟ نہیں دکھانا چاہیے. جب آپ سارے راستے دکھاتے ہیں تو پھر نقصان آپ کا اپنا ہے, تو پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کریں. تو پھر اس کے بعد جب یہ جو سامیہ حجاب والا جو واقعہ ہوا, اس کے بعد وہ جو ایک وکٹم کارڈ پلے کر, یو ریئلی تھنک کہ اس میں اس لڑکے کو, ہمیں نہیں پتا ان کے آپس میں ایکویشن کیا تھی, لیکن اس لڑکی کو جس طریقے سے ڈیمین کیا گیا پورے پاکستان کے سامنے, دیٹ واز اننیسیسری.
دیکھیے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی نا ریپوٹیشن خراب کرتے ہیں لڑکیوں کی بھی. ٹھیک ہے, ایک جو وکٹم کارڈ ہوتا ہے نا اس کا تو انہوں نے نام ہی خراب کر کے رکھ دیا ہے. وہ ہوتا کیا ہے, یہ ان لوگوں نے مطلب غلط چیزوں پہ وکٹم کارڈ یوز کر کے نا اس چیز کو زیادہ بڑھاوا دے کے نا انہوں نے وہ کام ہی ختم کر دیا ہے لڑکیوں نے. کیونکہ لڑکیاں نا آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ بس کہتی ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے. لوگوں کو یہ بات میری بہت بری لگے گی لیکن یہ بات سچ ہے. تو شارٹ کٹ کیوں کرنا ہے؟ جب آپ شارٹ کٹ کرو گے تو اس کے نقصان بہت نقصان ہے, اور پھر آپ بھگتو. جب وہ کرتی ہیں تو پھر سب کے سامنے آ جاتا ہے. آج وہ لڑکا صحیح ہے یا وہ لڑکی سامعہ ٹھیک ہے یا وہ لڑکا ٹھیک ہے, میں یہ سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے, جو مجھے دیکھیں گے لوگ ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. تو پھر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کے ٹائم میں جب ہم یہ سامعہ حجاب والی سچویشن دیکھتے ہیں, یا سامعہ حجاب تو چلیں ایک ہائی لائٹ ہو گیا کیس, یہ وکٹم کارڈ پلے کرنا, وکٹم بننا یا می ٹو کا نام لگا لینا, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ آسان ہو گیا لڑکیوں کے لیے کہ وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت یہ ٹرمز یوز کر کے جو ہیں وہ سامنے والے کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی سوشل میڈیا ہے یہی. بس آپ کو یہاں پہ وہی میں آپ کو کہتی ہوں, یہاں پہ جو جھوٹ ہے اس کو سچ کہہ دیتے ہیں اور جو سچ ہے اس کو جھوٹ بول دیتے ہیں. یہاں پہ اتنا بڑا ایشو ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں, لوگ بولیں گے یار کچھ بھی نہیں ہوا, اٹس اوکے. اور جہاں پہ کوئی بات نہیں ہوتی اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے اتنا ایشو کریٹ کر کے یہاں لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں. اب کراچی میں بچہ وہ مینول میں گر کے مر گیا, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی سامنے حجاب ایک اسٹوری لگا دے, وہ کہے کہ کیا یہی ہے, ڈکی بھائی کو اندر کر دیا تو پورے پاکستان کو سر پہ اٹھا لیا. تو میں وہ کہتی ہوں جن لڑکیوں کے ساتھ اصل میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں, ان بیچاریوں کے ساتھ اصل میں جو ظلم ہوتا ہے, ایسی لڑکیوں کی وجہ سے ان کو بھی نہیں ملتا کچھ. ان کے ساتھ بھی دیکھیں ان کو بھی انصاف نہیں ملتا. پھر وہ لوگ سمجھتے ہوں گے یار یہ بھی تو ایسی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جہاں یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, جہاں ایک طرف اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں نیگیٹیولی, وہاں جس طرح آپ نے بتایا کہ سچ میں بھی ایسے لوگ ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں 6-7 سال پہلے اور ابھی تک ہر سال جو ہے وہ عورت مارچ کا ایک سمجھ لیں ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, ایک مظاہرہ ہوتا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ عورت مارچ جو ہے وہ ایکچوئل مدعے جو ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر رہے, اور وہ ایسے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں جس کی آئی تھنک ریلیونس اس وقت سوسائٹی میں اتنی زیادہ نہیں جتنی ہم لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عورت مارچ ایک اپنا رول جو پلے کر سکتے تھے وہ پلے کر رہے ہیں یا انہوں نے نہیں پلے کیا؟ جو آج کل جو ہماری سوسائٹی میں عورت مارچ اور یہ فیمنزم نام پہ بھی جو یہ لوگ جس چیز کو سپورٹ کریں, میں اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی. میرے نزدیک فیمنزم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مردوں اور عورتوں کو برابری کا نام ہے, مقابلے کا نام نہیں ہے. یہاں پہ مردوں اور عورتوں کو ایک جیسی عزت جیسا مقام دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عورتیں مطلب عورتوں کا رتبہ مردوں سے زیادہ ہے, مردوں کا رتبہ عورتوں سے نہیں, یہ نہیں ہے. یہاں پہ جو یہ سب چیزوں کو میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی. دیکھیں جو ہمارے قرآن میں ہماری حدیث میں بھی یہ نہیں ہے, تو ہم ان چیزوں کو کیوں سپورٹ کریں؟ ہم لوگ وہ ایشو کیوں نہ ڈسکس کریں جو واقعی میں جس کا جو ایک میننگ فل ہے, جس کا واقعی میں کوئی مطلب ہے. ہم فضول چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم فضول چیزوں پہ پروٹیسٹ بھی نہیں. میں تو آج تک پروٹیسٹ پہ نہیں گئی. میں تو بالکل بھی یہ نہ میں ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہوں, نہ میں ان چیزوں پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. یہ فضول کی بات ہے. آپ کو کبھی آفر ہوئی ان کی طرف سے کہ آپ آئیں ہمارا پروٹیسٹ جوائن کریں؟ یہاں 1-2 دفعہ ہوئی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں, یہ فضول کام ہے. نہیں, کیونکہ اگر دیکھیں آپ کو ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو آپ کو لگے کہ یار اس کا کوئی فائدہ ہوگا. یہ واقعی میں کوئی ٹھیک بات ہے نہیں. یہ فضول لڑکیاں پوسٹرز لگائے ہوئے, یار یہ ہو گیا, یہ عورتیں یہ تو وہ نہیں, یار یہ غلط بات ہے. آپ ایسے آپ عورتوں کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہو, آپ عورتوں کو اس کے رتبے کو خراب کر رہے ہو. آپ کس کام کی عورت مارچ کر رہے ہو؟ عورت مارچ اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ ٹھیک طرح سے کرو کہ عورت کو واقعی میں ایک رتبہ ملے, ایک عزت ملے. جس طرح سے آپ کر رہے ہو, آپ تو پوری لڑکیوں کو خراب کر رہے ہو, آپ تو سب کی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہو. تو یہ کوئی مین چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا. یو آر اے ینگ سکسیزفل وومن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکچولی عورتوں کے مسائل ہیں کیا اس وقت سوسائٹی میں؟ عورتوں کے کیا مسائل ہیں پتہ عورتوں کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ مطلب وہ تو آپ کو پتہ ہوگا, میں تو عورت نہیں ہوں, مجھے نہیں پتہ. عورت کے کیا مسائل ہیں یار؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کل مطلب 2025-26 میں مطلب ہمارے پاکستان میں عورتوں کو اتنا
رسپیکٹ دی جا رہی ہے, ہر طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر جابس مل جاتی ہیں ایزیلی, ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اور اس بات پہ میں اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف کو بہت اپریشیٹ کروں گی. ابھی لاسٹ 2 ایونٹ ہوئے تھے 2025 میں, جہاں انہوں نے ہمیں بھی ایز اے انفلوئنسر انوائٹ کیا تھا, پی ایم ہاؤس میں ہمیں انوائٹ کیا تھا ڈنر پہ, ہمارے ساتھ کانفرنس ہوئی, ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی. وہ اس چیز کو اتنا اچھے طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں, ایک اس پلیٹ فارم کو اتنے اچھی طریقے سے پاکستان میں پروموٹ کر رہے ہیں, اتنی عزت کے اتنی رسپیکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو عورتوں کے سارے حقوق مجھے لگتا ہے کہ ہو رہے ہیں پورے. اور تو اتنا مطلب مجھے نہیں لگتا, ہاں اب لڑکیاں کیا چاہتی ہیں کہ مجھے بھی نہیں ایسے پتا. کوئی ٹینشن والی سچویشن نہیں ہے کہ مطلب کہ بہت ظلم و جبر جو نہیں, دیکھیں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں تو ظلم ہوتا ہے, وہاں آواز اٹھانی چاہیے, وہاں ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن جہاں نہیں ہوتا وہاں تو پھر یہ فضول کی بات ہے, باقی ڈرامہ ہے. آئی تھنک ایکچولی جو مین ایشوز ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں, جو سب سے بڑا ایشو ہے جی, ان پہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو آواز اٹھانی پاکستان کے جو چاہیے. دیہات ہیں اس پہ ہمارے جو یہ کوڈس ہیں, یہ رولس جو ہیں, لا ہے, ان کو تھوڑا سا سختی کرنی چاہیے کہ فضول بیچاری لڑکیاں عورتوں پہ ظلم نہ ہوں. آپ کا فیشن انڈسٹری سے تعلق ہے, لیکن چلے میں آپ سے پوچھوں گا ایک ٹی وی انڈسٹری کے بارے میں ایک سوال پوچھوں گا. ٹی وی انڈسٹری کے بارے میں نہیں, ٹی وی انڈسٹری کے بارے میں اتنا ہی پوچھوں گا کہ آپ ڈراماز تو دیکھتی ہوں گی. جی سب دیکھتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج کل جو ڈراموں میں اور جو پاکستان کے مطلب لٹرلی ٹاپ سٹارز مطلب دانش تیمور, مطلب اتنے ہٹ ڈراماز میں نے کسی ایکٹر کے پچھلے سالوں میں نہیں دیکھے جس کا ہر ڈرامہ جو ہے وہ ہٹ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جب اپنے ڈراماز میں جو ان کی ہیروئن ہوتی ہیں ان کو ایک ایسا ایک پراپ کی طرح جب ان کے ڈراماز میں یوز ہوتا ہے جس میں ان کی غلطی نہیں ہے, تو رائٹر کی غلطی ہے, ڈائریکٹر کی غلطی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جب وہ ایک عورت کو ایک مظلوم بیچارہ ظلم و ستم سے ماری ہوئی گھر کے اندر پڑی ہوئی ہسبینڈ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ, آپ کو لگتا ہے کہ جب اتنے بڑے سٹارز اس طرح کی چیز دکھاتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک اینگر جو ہے وہ سوسائٹی میں بڑھتا ہے اور عورتوں میں اینگر بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی کچھ ریئیکشنز آتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, یہ جو ہم لوگ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ ہم جو بھی چیز دکھا رہے ہیں یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ پازیٹیو وے میں میسیج کنوے کریں یا پھر لوگوں کو کچھ ایسا بتائیں جو پازیٹیو ہو, ٹھیک ہے. ہم ایسے سب کر کے لوگوں کو بہت غلط طریقے سے انفلوئنس کر رہے ہیں, خاص طور پہ مردوں کو. مرد کیا کرتے ہیں, وہ آنر بن جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہماری پراپرٹی ہے, ہم اس کو آن کریں, ہم اس کو جیسا مرضی ٹریٹ کریں. تو یہ بہت غلط بات ہے. تو اس میں ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, جو بھی ہیں, ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یار نہیں, اتنا بھی آپ کو ایک چیز دکھانی ہے تو اس کو اس طریقے سے دکھاؤ کہ تھوڑا سا ریئل بھی لگے, تھوڑی سی, کیونکہ پھر دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو ریئلٹی میں کر رہے ہیں, اور یہ بہت غلط بات ہے. اور ہماری عوام تو دیکھیں اس کو جس کے پیچھے لگاؤ پر لگ جاتے ہیں. اتنا شعور ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ دماغ سے سوچ نہیں سکتے کہ ہاں یہ بات غلط ہے, یہ چیز غلط ہے. واٹس یور ٹیک آن پرسن لائک خلیل الرحمان قمر, جب وہ اپنے ڈراماز بناتے ہیں اور اوپن میں آ کے جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, یا وہ جیسے عورتوں کو جس طرح سے وہ کرتے ہیں, وہ کتنی غلط بات ہے. مجھے نہیں اچھا لگتی ان کی یہ باتیں کہ عورت کو تو قرآن پاک میں بھی اتنی عزت دی ہوئی ہے, تو آپ کون ہوتے ہو کہ ان کو اتنا ڈسرسپیکٹ کرو. اگر آپ کا کوئی پاس کا ایکسپیرینس برا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, وہ ایک عورت ہو سکتی ہے, ساری عورتیں تو نہیں ہو سکتی نا. اور پھر ان کے پاسٹ ایکسپیرینسز کا بھی نہیں پتہ, لیکن ان کے پریزنٹ ایکسپیرینسز اس طرح کے ہوئے ہیں جس سے وہ مطلب ہنی ٹریپ والی سچویشن اینڈ آل ساری. اچھا, مجھے یہ پتہ نہیں وہ اب کیا اس پہ ڈسکس کرنا, بس ٹھیک ہے صحیح جو سچویشن ہے. لاسٹ کویسچن, آپ اسلام آباد کے اگر کہیں تو جانے مانے انفلوئنسز میں سے ہیں, ایسے ٹاپ 3 انفلوئنسز اسلام آباد میں اور پھر پاکستان میں ایسے کون سے ہیں جن کو آپ فالو کرتی ہیں, جن کی کانٹینٹ کو آپ فالو کرتی ہیں؟ اچھا, اگر میں کہوں کہ میں فالو کرتی ہوں تو میں فالو کسی کو بھی نہیں کرتی. یہ نہیں ہے کہ مجھے جس اچھا نہیں کا کانٹینٹ آپ کو بہتر لگتا ہے. مجھے, میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا, ایسا نہیں ہے, اچھے لگتے ہیں, سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن میں کسی کو فالو نہیں کرتی. ہاں, اور میں آپ کو یہ مطلب اپنی آڈینس کو یا اپنے فالوورس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کو فالو مطلب کسی سے انسپائر ہوں, لیکن اتنے بھی نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یار میں نے تو اپنی زندگی کو اسی کی زندگی کے ساتھ ہی کمپیئر کرنا. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا یہ کام ہی فضول ہے مجھے لگتا ہے. بہت لوگ ہیں اچھا کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سیکھتے ہو. نہیں سیکھنے کے لیے, جس طرح میں پوڈ کاسٹنگ کی دنیا میں میرے کچھ دوست ہیں TCM والے ہیں پرو پاکستان, ان کو میں فالو کرتا ہوں, ان کو میں کہتا ہوں اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں, آپ کو اپریشیٹ کس کے کانٹینٹ کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ اچھا, میں اپریشیٹ کروں گی, میں آنیات نام ہے اس کو, وہ یا مجھے اچھا لگتا ہے, اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ بہت نا اچھے طریقے سے کانٹینٹ بناتی ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ نا آپ کو نا
اگر بنانا چاہیے کانٹینٹ تو آپ کو بہت نا اچھے وے میں دکھانا چاہیے چیزوں کو, اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار ایسے بھی کرو گے تو آپ ماڈرن لگ سکتے ہو, ایسے بھی کرو گے رسپیکٹفل وے میں بھی جا کے اگر آپ کانٹینٹ بناتے ہو تو آپ کو کام مل سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اچھلنا کودنا ڈانس کرنا یہ سب کرنا, یہ ضروری نہیں ہے. اسی سب سے فیم یا ویوز نہیں آتے. آپ اچھے طریقے سے بھی رام سے پیار سے اور اچھے طریقے سے بھی ہو میچورٹی سے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. اٹس اوکے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ویسٹرن پہن لیا, پینٹ شرٹ پہن لی, اپنے آپ کو دکھا دیا تو آپ ماڈرن بن گئے. مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اپنا پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ بتاؤں کہ یار نہیں, میں بھی ویسٹرن پہنتی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ یار نہیں, ویسٹرن پہن سے آپ ماڈرن نہیں لگتے ہو. آپ ایسٹرن پہنو, اس کو اچھے سے کیری کرو, آپ اس وے میں بھی ماڈرن لگتے ہو. رائٹ. تو یہ کپڑوں کی بات نہیں ہوتی, آپ کی اپنی آپ کس چیز کو کس طرح سے کیری کرتے ہو, یہ اس کی بات ہوتی ہے. تو ان کے علاوہ اور کوئی انیت کے علاوہ یعنی لاریب رحیم ہے, ہمایلہ ہے, ہیرا ہے, بہت سی لڑکیاں ہیں. ہاں بہت سی لڑکیاں جو اچھا کام کرتی ہیں, اور میں بھی ان کو دیکھتی ہوں. میں نے ایسا نہیں کہ میں دیکھتی نہیں, میں بھی ان کو دیکھتی ہوں, سیکھتی بھی ہوں. بہت اچھا پوڈ کاسٹ تھا, مجھے بہت مزہ آیا آپ کی اسٹوری سن کے. اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ جو سن رہے ہیں ان کو ایک حوصلہ بھی ملے گا کہ اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو ان کو اوورکم کیا جا سکتا ہے. آپ محنت کریں, اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے. جی جی بالکل کیا جا سکتا ہے. تو بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ کو جتنی سکسیس ہے وہ ملے, اور اللہ آپ کو خوشیاں دے. آمین. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو.